دیکھو لوگو جان لو، تب دنیا والے شاہد رہو، جماعت عمریہ ہمیشہ باغ ہے. تمہارے پاس ابو بکر عمر عثمان یہ لوگ، ان کی امامت ہے، ان کی خلافت ہے، کوئی عقیدہ تو ہوگا نا. اب آپ لوگوں کے عقیدہ امامت پہ بات پھنس جاتے ہیں. عقیدہ امامت ان کو پتہ ہی نہیں، ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے. تمام جماعت عمریہ کے علماء کو چیلنج ہے کہ آپ اپنے عقیدہ امامت پہ بات کرو. آپ لوگوں کا عقیدہ امامت کیا ہے؟ آپ کے جو اصول حدیث ہیں یہ بالکل گٹیا ہیں. آپ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں، سنت ہے ہی نہیں. آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث آپ کے پاس ایک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو. آپ کے احادیث کی وہی علمی قیمت ہے جو محرف تورات انجیل کی. آپ لوگوں کا عقیدہ امامت اتنا افتضاح ہے، اتنا باعث خجالت، باعث سرفکندگی، باعث شرمندگی ہے کہ آپ اپنے عوام کو بھی نہیں بتا سکتے. آپ مسٹر ابو حیدر صاحب تشریف لائے ہیں. ابو حیدر صاحب اپنا مائک کھول دیں بھائی. جی جناب والا، وہ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. علیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کیسا نہ ہوا حضور والا، ہمارے سے بات کریں نا، دوسروں سے بات نہ کریں. جی السلام آپ کو دیکھ علیکم رہے ہیں. ورحمۃ اللہ. سب کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سناؤ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سر آپ کا. معذرت، عثمان بھائی سے بات ہو گئی تھی ٹائم کے حوالے سے، عقیدہ امامت منصوص من اللہ پر کچھ بات. آپ اپنا تعارف تو کریں نا. آپ کے عالم دین سے بات ہوئی تھی. وہ عالم دین جو ہے نا، وہ کوئی مناظر ہیں آپ کے، وہ ڈر گئے، بھاگ گئے، اور انہوں نے آپ کو آگے کیا نا. آپ جس کو آگے کیا وہ پتہ چلے وہ کون ہے. آپ اپنا کوئی تعارف تو کریں. نہیں، ہمارے تو آپ سے بات ہوئی تھی، ڈاکٹر زبیر صاحب سے آپ کی 2 سال پہلے بات ہوئی ہے عقیدہ امامت پر. میں جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں. ابو حیدر میرا نام ہے بھائی. جی ٹھیک. نہیں آپ کو ریکمینڈ ایک مولوی نے کیا تھا نا، وہ ابھی عثمان بھائی، اس کو کس مولوی نے ریکمینڈ کیا؟ وہ خود پیچھے ہٹ گیا نا. ایک مولوی تھا آپ لوگوں کا، اس نے وہ بھاگ گیا، خود چھپ گیا. چلیں جی، دیکھیں عقیدہ امامت تو آپ کے بڑوں سے ہوگا نا. عقیدہ امامت اب آپ کے عقیدہ امامت پہ گفتگو ہوگی. اب آپ دیکھیں مفتی زبیر صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی نا، ان سے کہا تھا کہ اگلے دفعے آئیں گے. انہوں نے وعدہ دیا تھا کہ آئیں گے اور موضوع ہم تعین کریں گے. اس دن سے وہ بھاگ گئے، گڈ بائے کر کے بھاگ گئے، واپس نہیں آئے مفتی زبیر صاحب. ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ بھاگ گئے. ہاں تو اب جو ہے نا، اب آپ لوگوں کے عقیدہ امامت پہ بات ہوگی. جماعت عمریہ، آپ سلفی ہو نا. آپ لوگوں کے ہاں عقیدہ امامت کیا چیز ہے؟ دین میں عقیدہ امامت ہمارے وہ جو بھی ہے، وہ اصول میں فروع میں جو بھی ہے. تمہارے پاس ابو بکر عمر عثمان یہ لوگ، ان کی امامت ہے، ان کی خلافت ہے، کوئی عقیدہ تو ہوگا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیڈرشپ کس کی ہے؟ دیکھو لوگو جان لو، سب دنیا والے شاہد رہو، جماعت عمریہ ہمیشہ باغ ہے. جب بھی ادھر ان کے علماء ہیں نا، ہم نے ان سے یہی سوال کیا، اپنا عقیدہ امامت بتا دو. پھنس جاتے ہیں. عقیدہ امامت ان کو پتہ ہی نہیں، ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے. ابھی آپ جا کے نا تحقیق کرو شیعوں کے خلاف. آپ مجھے بڑی اچھی طرح آپ عقائد کا پتہ ہے. آپ کے لوگوں نے ابو حیدر صاحب، عقیدہ امامت اب اپنے عقائد کا نہیں پتا. ہمیں بخوبی آپ کے مولوی باغ گئے. آپ کے لوگ ہمارے پاس، ہم نہیں آئے. آپ کے لوگ آئے تھے کہ اس عقیدہ امامت پر علیاری صاحب سے بات کریں. ہمارے دیکھیں عقیدہ امامت نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے نا. اب سن لینا بھائی. اچھا، آپ کے، میں ان سب باتوں کا میں جواب دیتا ہوں. آپ کو مولوی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا کہ مولوی صاحب آ جاؤ. مولوی صاحب خود چھپ گئے، کہتے ہیں ابو حیدر سے گفتگو کرو. ٹھیک ہے نا. ابو حیدر صاحب تشریف لائے. ہم نے آپ کو کیسے، کیونکہ آپ کے بڑوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سے یہی گفتگو ہوگی کہ آپ کے بڑوں سے عقیدہ امامت پر منصوص من اللہ پہ بات ہو چکی ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بھئی ہمارا، آپ خود کہتے ہیں نا کہ شیعوں کا عقیدہ امامت آپ کو پتا ہے. ابھی ہمیں آپ کا عقیدہ نہیں معلوم کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے. کیا آپ کو خود پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سنبھالنے والا ہے اس امت کا؟ نہیں ہے. اس کا کیا حساب کتاب ہے آپ کے پاس؟ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی کیا اختیارات ہے، وہ کون خلیفہ بنے گا، کیسے خلیفہ بنے گا، اس کے کیا صفات ہونے چاہیے. یہ آپ نہ کہیں کہ آپ کے مذہب میں نہیں ہے. اگر آپ کے مذہب میں نہیں ہے تو آپ کو اپنے مذہب کا بالکل علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. آپ کے مذہب میں یہ باتیں ہیں، لیکن آپ کے مذہب میں یہ باتیں اتنی شرمناک ہیں، آپ کے مذہب میں یہ باتیں اتنی باعث سرفگندگی ہیں کہ آپ اس کو اپنے عوام تک بتانے سے قاصر ہو. آپ میری بات نہ کریں، میری بات جب ختم ہو آپ بات کریں. تو آپ کو شاید، کیونکہ آپ دیکھیں اب کٹ گیا جی کروما، اس کے چلا گیا خود ہی. ہاں بھائی یہ کروما بند کرو. یہ آپ کے لیے اچھا نہیں لگ رہا. اور فون کو ہاتھ میں لیے ہوئے وہ فون ہل رہا ہے، آپ کو یہ اچھا نہیں ہے. تو جب آپ تیار ہو جاؤ نا، اور اب سن لو تمام، اب سن لیں تمام جماعت عمریہ کے علماء کو چیلنج ہے کہ آپ اپنے عقیدہ امامت پہ بات کرو. آپ لوگوں کا عقیدہ امامت کیا ہے ذرا پتہ تو چلے نا. ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ امامت اتنا افتضاح ہے. افتضاح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اتنا باعث خجالت، باعث سرفگندگی، باعث شرمندگی ہے کہ آپ اپنے عوام کو بھی نہیں بتا سکتے. آپ کا عقیدہ امامت اتنا خراب ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ موقف ہے. آج اس پہ گفتگو کیا. شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ تو کہتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء سے بھی افضل ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے. اب یہ عقیدہ صحیح یا غلط ہے، یہ اس پہ بات تو بہت ہو چکی ہے. گھر کو پتہ ہے، محلے کے بچوں کو پتہ ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ امامت ہے. آپ لوگوں کا کیا عقیدہ امامت ہے ابھی آپ کو نہیں معلوم نا. تو آپ جا کے تیاری کرو، 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے 2 مہینے اس کے بعد آ جاؤ. ٹھیک ہے نا.
इजाजत है मैं बात करूं अल्लाह यारी साहब? बिस्मिल्लाह बात करो। शुक्रिया सर। अकीदा इमामत मंसूस मिन अल्लाह जो जैसा शिया के यहाँ है उसका इनकार कुफर है। अहलुस सुन्नह वल जमात के यहाँ असूल इमामत नहीं है, असूल दीन में अकीदा इमामत नहीं है। हमारे यहाँ इमामत का इनकार कुफर नहीं है। वो अब जो अगर भी आप वो बात है क्या बढ़ाना चीज, चाहते हैं, वो है बताया, क्या चीज जो कुफर नहीं है ना, बात वो करें। उसकी माहियत क्या कहते हैं अकीदा इमामत हमारा कुफर नहीं है, वो है क्या चीज, उस पे बात हो जाए ना। आप अकीदा इमामत मंसूस मिन अल्लाह शिया पर बात कर लें, दूसरी नशिस्त खिलाफत पर रख लेंगे। वो कोई आपके मुश्किल बड़े नहीं से हो है, चुका है। कोई आप मुझे बात नहीं बताओ, आपका इल्म तारिक, आपका इल्म जुबैर साहब के मुकाबले में क्या है? मिट्टी भी नहीं है ना, उसके मुकाबले जर्रा भी नहीं है अपना। सही है, गलत कर। अली साहब ये अपने ऑडियंस को बताएं कि हमें क्यों अप्रोच किया, ये हमें इस काबिल समझा कि हम आपसे आपको बात इसीलिए करें। बुलाया हमें कि ये मौजूए मुनाजरत तय किया जाए। आपको इसीलिए बुलाया मौजूए मुनाजरत तय और टाइम तय किया जाए, इसीलिए बुलाया। चालाकी ना कर। अकीदा इमामत मंसूस मिन अल्लाह पर तय करें। आपको इसीलिए बुलाया कि आपके साथ तय किया जाए। देखें, अकीदा इमामत पे बात करना है तो पहले आपके अकीदा इमामत पे बात करना हो। लोगों सुन लो, ये कोई मजाक नहीं, ये क्या, देखें अच्छी तरह से तमाम दुनिया वाले सुन लें कि ये लोग क्यों हाजिर नहीं होते कि इनके अकीदा इमामत पे बात किया जाए। मैं दोबारा तकरार करता हूं कि इनका अकीदा इमामत इतना खिलाफ कुरान है, खिलाफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अकीदा इमामत से इनके मजहब का बुतलान, जो ही अपना मुंह खोलेंगे ना कि हमारा अकीदा इमामत यह है, वो तो कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे क्योंकि इतना बायस शर्मिंदगी है। लेकिन जब इनकी किताबों से हम दिखाएंगे तुम्हारा अकीदा इमामत यह है, वो फौरन साबित हो जाएगा कि इनका पूरा मजहब ही बातिल है। इसीलिए न इनके बड़े न इनके छोटे कभी अकीदा इमामत पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं, और इसको शख्स को खुद पता भी नहीं कि अकीदा इमामत क्या है। इसको सिर्फ इतना पता है कि हमारा उसूली दीन नहीं है, बस इतना पता है, इससे आगे इसको कुछ नहीं बहुत मालूम। अच्छी तरह पता है अल्लाह यारी साहब। तो गुफ्तगू करो ना उस पर। यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। मसला ये है कि हम एक मुकदमा लेकर आए। हम आप फर्ज कहते करते हैं ना कि मैं अकीदा इमामत मंसूस मिन अल्लाह पर बात नहीं कर सकता, बात खत्म हो गई। आपके बड़े से हो चुका ना, आपके बड़े से हो चुका है उस मौजू पे बात, आपके अकाबिर से हो चुका है। आप क्या चीज, आप तो गिनती में नहीं आते ना। कोई बात नहीं, आपके जो तो आप ये वजह हमें बताएं, उनके कहने पे मैं आया हूँ, मैं कोई शौक आप मुझे बताएं आपके यहाँ मुझे ये बात बताएं, आपके यहाँ कोई चीज है आपके मजहब में खिलाफत के नाम से, लीडरशिप के नाम से? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल जरूर है। आप ये आपके दीन में है ना। हम देखें, इजाजत दें, हम शिया मजहब को एक दफा साइड पे छोड़ते हैं, 2 मिनट के शिया मजहब को साइड पे छोड़ें। शिया मजहब हक है, बातिल है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम आपके मजहब पे, जो आपका मजहब है उसके मुताबिक बात करते हैं। बस आपके मजहब में अकीदा खिलाफत है, अकीदा इमामत है, और आपका अकीदा सही है और शियों का अकीदा खराब है। सही है, यही आपका मौक़िफ़ है ना? मेरा मौक़िफ़ है तो वो मैं बताऊंगा ना आपको। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अहलुस सुन्नह वल जमात में जो अकीदा इमामत जिसकी शिया भाग भाग कर बात करते हैं, उसके इनकार से कोई बंदा काफिर नहीं होता। वो काफिर होता नहीं होता, अलग बात है। वो आपका अकीदा इमामत सही है या गलत है, अर्ज यह है। शियों का तो गलत है, आपका सही या गलत है, आपका जो भी है। हमारा अकीदा इमामत असूल दीन में से नहीं है, मैं उसे इतना जरूरी नहीं समझता। वो सही नहीं, और भाई उसूल दीन में से नहीं है, दीन में तो है ना, वो है, सही है या गलत है, ये बताओ ना। कहते हैं उसूल दीन में से नहीं। देखो जी, ये हालत है, ये हालत है, भूत बन के आया। अल्लाह यारी साहब, आपके मॉड ने मुझे टाइम बस छोड़ भाई। तो अभी जो है ना, अब ये लोगों के साथ गुफ्तगू करना ही गलत है। मैं कैसे तुम्हारे से गुफ्तगू करूं? अब भाई तुम इतना नहीं कह सकते कि तुम्हारा अकीदा इमामत सही है। कौन सा मुश्किल है? क्या मेरा अकीदा इमामत सही है? बिल्कुल हक है, सही नहीं है, बिल्कुल आपका अकीदा इमामत उसूल में से, फुरू में से, हम फर्ज करते हैं आप सही कह रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो सही है, उस पर आप गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकते? मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हम इसलिए अभी मैंने मना नहीं किया गुफ्तगू करने से अल्लाह यारी साहब। फिर ठीक है, फिर कब गुफ्तगू करें बताओ? कब गुफ्तगू करें? हम कब गुफ्तगू करें? के हवाले देखें ना, ऐसा ना करें अल्लाह यारी साहब, इल्मी शख्सियत। फिर कब गुफ्तगू करें? कहते हैं मैं मना नहीं करता अपना अकीदा इमामत गुफ्तगू करने पर। मुझे बात करने देना अल्लाह यारी साहब, टोके ना बीच में। आप इल्मी शख्सियत है, आलिम दीन, ऐसा ना करेंगे, आपको ज़ेब नहीं देता। देखें अल्लाह यारी साहब, हमें आपकी टीम ने अप्रोच किया था अकीदा इमामत मंसूस मिन अल्लाह के लिए, ना कि खिलाफत के लिए। आप कह दें कि मैं मंसूस मिन अल्लाह पर बात नहीं कर सकता, आपको अप्रोच किया, आपको अप्रोच ही नहीं किया, आपके बड़े को अप्रोच किया, वो भाग गया। आपके बड़े को अप्रोच किया, आपका बड़ा भाग गया, बच्चे को भेजा। बच्चे को जब भेजा ना, आपसे पूछे, मुझे अप्रोच किया है, और आज उसने कहा किससे कांटेक्ट करो ना। उस्मान ने तभी आपसे कांटेक्ट किया जब आपके बड़े भाग गए। दुल्हन की तरह ना करें अल्लाह यारी साहब, लोग देख रहे हैं। चले भाई, चले, ये देखें मैं अकीदा इमामत मंसूस मिन अल्लाह पर आपसे गुफ्तगू करने से इसलिए कासिर हूं कि आपके बड़ों से इस मसले पर कई दफा गुफ्तगू हो चुका है। जो लोग उसको देखना चाहते हैं वो मुनाजरे देख लें, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब जिस मसले से आपके अकाबिर भागते हैं, गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं, वो आप लोगों का अकीदा इमामत। तो इसलिए आपसे इजाजत दें, इसलिए इस्तिदा है कि बराए करम आप हमारे इस गुफ्तगू को मान ले, इस टॉपिक को मान ले कि आप शियों का अकीदा इमामत हम फर्ज करने गलत है, खराब है। आपका जो सही है ना, उस पर गुफ्तगू आप हमें बताएं कि आपका अकीदा इमामत क्या है, उसके दलाइल क्या हैं, वो मसलन खलीफा कौन होता है, खलीफा के इख्तियारात क्या होते हैं, खलीफा
کیسے خلیفہ بنتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا بولا, قرآن و سنت کیا, اس مسئلے پہ آپ سے گفتگو ہو جائے, اس میں کیا ڈر ہے آپ کو؟ اب آپ تیار نہیں ہے, جا کے تیاری کرو, 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے 2 مہینے, کوئی ڈر نہیں ہے اللہ یاری صاحب, کوئی ڈر نہیں ہے تو پھر اس سے آپ کی بات ہوگی نا, جب ڈر ہی نہیں ہے ان کے, آپ آ جاؤ نا اپنے اپنے آپ یہ دیکھو, اب یہ ایک چھوڑے آپ کو, ابھی اپنا وہ کہاں آپ میں ہمت بات کرو جی, وہ چودھری عثمان ہو, چودھری عثمان کہاں, چودھری عثمان صاحب بات کیوں نہیں کر رہے بھیا, 1 منٹ میں میں ان کو لے کے آتا ہوں, چودھری عثمان کو, آ جاؤ چودھری عثمان صاحب, بتاؤ جی کس نے اپروچ کیا تھا؟ جی کہتے ہیں آپ, اللہ کا احسان ہے, تھینک یو سر. اچھا ایکچولی بات یہ تھی, یہ ابو حیدر بھائی ہمارے بھائی ہیں, ان کے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھ سے بات کی تھی, تو انہوں نے میرے وہ دوست نہیں ہے عثمان بھائی, وہ شیعہ ہیں, وہ میرے دوست نہیں ہے, وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ ابھی یار بات کرنے دے نا, ابے ابو حیدر چپ کرے یار, ابو حیدر بھائی 1 منٹ دے دیں پلیز, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, 1 منٹ دے دیں. ایکچولی مطلب یہ تھا, کہاں سے بڑا بھائی ہے کہ اب انہوں نے مجھے بڑا دیا, جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے بات کرنی ہے لیکن فیس ہم اپنا نہیں دکھائیں گے. میں نے کہا یہ ناممکن ہے. انہوں نے کہا پھر میرے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں ابو حیدر صاحب, ان کی بہت اچھی ریسرچ ہے, وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ان کی کافی فین فالوئنگ ہے اور بہت اچھی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میری ان سے بات کروا دیں. وہ تو میرے خیال میں پہلی بات تو میرا خیال ہے آپ کی اور میری کانفرنس کال ہوئی تھی, وہ آپ کے دوست بھی وہاں موجود تھے, تو وہاں پہ پھر یہ طے ہوا تھا کہ موضوع مناظرہ طے کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے ابھی, آپ اللہ یاری صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں, موضوع مناظرہ, رات کو بھی یہی بات ہوئی تھی کہ آپ ان کے سامنے بیٹھیں, موضوع مناظرہ طے کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹ دے دوں گا. میری آپ سے یہ بات ہوئی تھی حضور, ابھی موضوع مناظرہ میں نے آپ کے ساتھ طے نہیں کیا تھا. میں نے ابھی شام کو بھی جب آپ سے کال کی تو میں نے یہی کہا تھا کہ موضوع مناظرہ آپ خود طے کریں بامی رضامندی سے, میں ٹائم دے دوں گا, میں تو آقا کا غلام, میرا کیا ہے, جس آقا حکم کریں. اپنا میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, عقیدہ امامت منصوص من اللہ, آپ نے کہا تھا چلیں ٹھیک ہے, شرائط آپ طے کر لیجیے گا, موضوع مجھے بتا دیں. اب ایک بات مجھے بتاؤ ابو حیدر صاحب, میں آپ کو چوائس دیتا ہوں, میں آپ کو 5 چوائس دیتا ہوں, ان موضوعات میں سے ایک انتخاب کرو. ایک عقیدہ امامت مذہب آپ کے مذہب میں, ایک عقیدہ اسماء و صفات آپ کے مذہب میں سلفیوں کا, تیسرا اتباع السلف جس کو آپ کہتے ہیں سلف صالح کا اتباع فرض ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ تیسرا موضوع. ایک موضوع عقیدہ امامت آپ کے مذہب میں, ایک ہوا, میں آپ کو چوائس دیتا ہوں, اس میں سے کسی کا انتخاب کرو. ایک ہے آپ کا اسماء و صفات کا عقیدہ, ایک ہے آپ کے ہاں سلف کا اتباع کرنے کا طریقہ کا, چوتھا آپ کے ہاں یہ ہے کہ آپ کے ہاں احادیث کے صحت کے کیا اصول ہے, پرکھا جائے کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث کی تصحیح کرتے ہیں, یہ آپ کے, اس پہ ہمارے اشکالات ہیں کہ آپ کے جو اصول حدیث ہیں یہ بالکل گٹیا ہیں, یہ بالکل آپ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں, سنت ہے نہیں. ہمارا یہ موقف ہے, آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, حدیث آپ کے پاس ایک بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, زیرو. آپ کے احادیث کی وہی علمی قیمت ہے جو تورات انجیل محرف تورات انجیل کی قیمت. یہ ہوئے 4. 5واں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ سلفی ہونے کے ناطے آپ جو ہیں, آپ کا توحید تمام مسلمین کے نزدیک, چاہے وہ ماتوریدی ہو, چاہے اشعری ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے شیعہ ہو, آپ سب کے ہاں بدترین مشرک ہیں. یہ 5 آ جاؤ, ان 5 میں سے ایک کا انتخاب کرو, مرد بنو, میں نے آپشن دے دیا. چلیں اللہ یاری صاحب, آپ نے 5 بولی ہیں نا, مجھے یہ 5 کی 5 منظور ہیں. اب آپ بھی مرد بنیے گا, عقیدہ امامت منصوص من اللہ پر, وہ آپ کے بڑوں سے ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ 5 ہو جائے تو اس کے بعد, یہ 5 ہو جائے نا, ان 5 کے بعد عقیدہ امامت منصوص نہیں, وہ ہو چکا, آپ کے بڑوں سے ہو چکا ہے, وہ آپ کے بڑوں سے ہو چکا ہے. پہلے آپ ان 5 پہ کریں, پر آپ عقیدہ منصوص پہ ہمارے سر آنکھوں پر کر لیں, ٹھیک ہے نا. میں تیار ہوں اللہ یاری صاحب, میں تیار ہوں. I'm not afraid of discussing single one. لیکن مشکل کیا, مشکل کیا, پہلے ان 5 پہ بات ہوگی, پھر عقیدہ منصوص من اللہ پہ بات ہوگی. اللہ یاری صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ختم, بس تم اپنا فیصلہ کر لو, تم کہتے ہیں مشکل نہیں ہے, مشکل ہے, تم کبھی گفتگو نہیں کرو گے, ٹھیک ہے نا, تم کبھی گفتگو نہیں کرو, ہم اپنا ٹائم آپ کے ساتھ ضائع نہیں کریں گے, آپ جو ہے سب کا ٹائم ضائع کرو گے. اب آتے ہیں میرے بھائیوں, کس کو لے لیں بھائی, اب ان میں سے کسی کو قبول کر لینا, جب تیار ہو جاؤ, یہ بندے خاکسار حاضر ہے, ٹھیک ہے نا. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا, صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف شیعہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا, صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف